کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ مرنے کے بعد انسان یہ گمان کرتا ہے، سوچتا ہے ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے گے، نہیں کر سکیں گے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اور ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کے پوروں کے فنگر پرنٹس بھی درست ثابت کر دیں. اور تم ہڈیوں کی بات کرتے ہو، ہم تو تمہارے فنگر پرنٹس، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو بنانا کہتے ہیں پوروں کو، ہم تو تمہارے پور ود فنگر پرنٹس جمع کر دیں گے. تم کہتے ہو ہم ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے. یہ تمہاری سوچ ہے، سوچ. اللہ عز و جل ہر چیز پر قادر ہے. اگر اسی آیت پر پہلے ہی غور کر لیا جاتا تو شاید فنگر پرنٹس پہلے ہی ثابت ہو جاتے، فنگر پرنٹس کی افادیت پہلے ہی ثابت ہو جاتی، مگر کیونکہ غور بہت بعد میں کیا ہے، اسی وجہ سے آج یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ہم فنگر پرنٹس کا رونا آج رو رہے ہیں. اللہ عز و جل نے تو سورہ قیامت کے اندر 1400 سال پہلے اشارہ فرما دیا تھا کہ ہم تو تمہارے پور کے فنگر پرنٹس کو بھی بالکل صحیح سالم نسویہ ٹھیک بنا دیں گے. تم سمجھتے ہو ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بالکل آخری بات سن لیجئے. اب گفتگو کرتے ہیں انسان کی جلد پر، سکن. انسانی جلد کا انسان کے جسم کے اعضاء میں ایک نمایاں مقام ہے. یقینی بات ہے انسانی جسم کی جو یہ جلد ہے اس کی موٹائی 0.05 سینٹی میٹر سے 0.65 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے. اس کے ہر مربع سینٹی میٹر میں کل 30 لاکھ خلیات پائے جاتے ہیں. یہ ہلکی سی گفتگو تھی. پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا، لیٹسٹ دور سے پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ درد محسوس کرنے کا جو عمل ہے، انسان اپنی جلد میں کوئی چیز چھوتا ہے، چبھن محسوس ہوتی ہے، درد محسوس ہوتا ہے نا، یہ درد محسوس کرنے کا عمل جلد نہیں کرتی بلکہ دماغ کرتا ہے. طبی تحقیق یہ کہا کرتی تھی پہلے کہ انسانی جلد کے اندر درد محسوس کرنے کے ریسپٹرز نہیں ہوتے بلکہ دماغ جو ہے وہ انسانی جو درد ہوتا ہے اس کو محسوس کرتا ہے. بالکل حال ہی میں یہ بات دریافت ہوئی ہے کہ انسان کی جلد کے اندر بھی پین ریسپٹرز ہوتے ہیں. مطلب درد محسوس کرنے والے جو خلیات ہیں وہ انسان کی جلد کے اندر بھی ہوتے ہیں. اس سے پہلے کیا تھا کہ صرف اور صرف دماغ درد محسوس کرتا ہے، جلد درد محسوس نہیں کرتی. جلد صرف سگنل بھیج دیتی ہے دماغ کو، پھر دماغ وہ درد محسوس کرتا ہے. کیا ہوا، ایک تھائی لینڈ سے تعلق رکھنے والے پروفیسر ہیں جن کا نام ہے پروفیسر تھگاڈا شان. انہوں نے درد اور درد کے جو تحقیق کرنے کے سارے موضوعات ہیں اس پر انہوں نے بہت اچھی تحقیق کی اور بہت اچھی ریسرچ کی. جب وہ یہ ریسرچ کر رہے تھے کسی پیش کرنے والے نے ان کو قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی کہ حضور آپ کی فیلڈ یہ ہے، جلد کے متعلق آپ گفتگو کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، آپ کی یہ فیلڈ ہے، تو لہٰذا آپ ذرا اس قرآن پاک کی آیت کو دیکھیے. قرآن پاک کی آیت کے اندر کیا ارشاد فرمایا جا رہا ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 56، ذرا غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ان قریب انہیں آگ میں داخل کریں گے. آگے فرمایا کلما ناضجت جلودہم، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے. کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کو چکھیں، تاکہ وہ عذاب کو چکھیں. آج طبی تحقیق یہ کہتی ہے کہ پہلے ہمارا ذہن یہ تھا کہ صرف دماغ درد کو محسوس کرتا ہے. آج نئی تحقیق کے مطابق ہمیں پتا چلا کہ ہماری کھال بھی درد محسوس کرتی ہے. آج جس آدمی کی کھال جل جائے وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے، سوئی لے کر اس کو چبوتا ہے کھال پر. اگر اسے درد محسوس ہو ڈاکٹر خوش ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ اس کے پین ریسپٹرز ٹھیک ہیں. اگر درد محسوس نہ ہو ڈاکٹر پریشان ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کی جلد کے خلیات جو ہیں وہ مر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب تمہاری جلد کے خلیات مر جائیں گے بدلناہم جلودا غیرہا، ہم دوسری جلد بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ تم عذاب کا مزہ چکھو. جو تحقیق حال میں ہو رہی ہے اللہ عز و جل نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دی. جب پروفیسر صاحب نے یہ آیت سنی اور ان کو بتایا گیا کہ یہ آیت آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوئی تھی، انہوں نے تحقیق کی. تحقیق کرنے کے بعد وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ایک طبی کانفرنس کے اندر انہوں نے سر عام اعلان کیا کہ لوگوں
میں نے جب قرآن پاک کی آیت پڑھی تو میں حیران ہو گیا، مجھے یقین ہی نہ آیا کہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب کے اندر وہ تحقیق بیان کی گئی ہے جو کہ آج حال ہی میں ہم لوگوں نے دریافت کی ہے۔ لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج کے اس درس قرآن کے اندر آپ نے کائنات کے متعلق بھی سنا، انسان کے اپنے متعلق بھی سنا کہ یہ سارا معاملہ، یہ ساری کائنات اللہ عز و جل نے تخلیق فرمائی، انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی اللہ عز و جل نے عطا فرمائی۔ اسی بات کو اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، وہی تمہارا رب ہے کہ جو ہر چیز کا خالق ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں بھاگے جاتے ہو، کہاں اوندے پھرے جاتے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا کہ ہر چیز کا خالق تمہارا رب اللہ عز و جل ہے، تو تم کس اور جھوٹے معبود کی تلاش میں پھر رہے ہو۔ آج کے درس میں جو باتیں ہم نے سنی، کائنات کے متعلق ہم نے گفتگو کی، اپنی ذات کے متعلق گفتگو کی، در حقیقت یہ گفتگو ہم نے اپنے ارادے اور اپنے مشیت سے نہیں کی، بلکہ اللہ عز و جل نے اپنا وعدہ پورا فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنا وعدہ پورا فرمایا ہے۔ کس طرح؟ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، سنریہم آیاتنا، ان قریب ہم ان لوگوں کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے جو نہیں مانتے نا، نہ مانے کوئی بات، سنریہم ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے آیاتنا، اپنی نشانیاں، فی الآفاق، آسمانوں میں۔ یہ کب فرمایا جا رہا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے، 1400 سال پہلے فرمایا جا رہا ہے جب آسمان میں اڑنے کا تصور نہیں تھا، فرمایا جا رہا ہے ان قریب۔ وہ ان قریب کب ہوا ہے؟ 1400 سال بعد۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق، آسمانوں میں، وفی انفسہم، اور ان کی اپنی جانوں میں ہم نشانیاں دکھائیں گے آسمانوں میں۔ نشانیاں دیکھ لی آج آپ نے، کائنات کس طرح پیدا ہوئی، کائنات کی وسعتیں کیسی ہیں، اور نشانیاں دکھائیں گے ان کی اپنی جانوں میں۔ اپنی جانوں کی نشانیاں دیکھ لی آپ نے، کیوں دکھائیں گے؟ حتیٰ، یہاں تک کہ یتبین لہم، ان کے لیے یہ بات واضح ہو جائے، کیا بات؟ انہ الحق، کہ یہ قرآن سچا ہے۔ ان قریب ہم نشانیاں دکھائیں گے ان کو آفاق میں، ان کے اپنی نفسوں میں، جانوں میں، تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ قرآن سچا ہے۔ تو یا اللہ عز و جل، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ قرآن پاک سچا ہے۔ ربنا آمنا، یا اللہ عز و جل ہم ایمان لاتے ہیں، فاکتبنا، پس تو ہمیں لکھ لے، مع شاہدین، گواہوں کے ساتھ جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو خالق معبود، خالق حقیقی، سچا خالق ہے، تیری کتاب سچی ہے، اور تیرے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری سچے نبی ہیں۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں الذین یؤمنون بالغیب والا دل عطا فرمائے، اور ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والا ذہن عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔